تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو کے اندر 14 اگست کے حوالے سے 3-4 باتیں جو ہیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 اگست کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان خداداد پاکستان ایسا ملک عطا فرمایا کہ جس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا کریں تو پوری زندگی اگر سر مسجود ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک عزیز پر جو ہے فخر ہے اور خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ملک پاکستان جیسا عظیم ملک جو ہے یہ عطا فرمایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم ان بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو اپنے شایان شان کے مطابق اجر اور بدلہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ جنہوں نے اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی اللہ تعالی جو ہے ان کی درجات کو جو ہے بلند عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے 14 اگست کے حوالے سے 3 باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں کہ جن کو جو ہے بجا لانا، پریکٹیکل بجا لانا یہ بہت ضروری ہے. آج ہم 14 اگست کے دن جو ہے سیلیبریٹ جو ہے وہ تو مناتے ہیں، خوشیاں تو مناتے ہیں، چنیاں تو لگاتے ہیں، باجے تو جو ہے وہ بجاتے ہیں، لیکن جو ہمیں کام کرنے والے ہیں وہ ہم اس سے جو ہے وہ غافل ہیں. تو 14 اگست کو 3 اہم کام ہم نے کرنے ہیں. سب سے پہلا کام ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور 2 نفل پڑھنے ہیں. شکر کس بات کا؟ کہ اللہ تیرا عظیم شکر ہے، تیرا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ تو نے ہمیں ملک پاکستان جیسا عظیم ملک جو ہے عطا فرمایا ہے. اس بات کا ہم نے جو ہے شکر ادا کرنا ہے. بہت سے لوگ جو ہے اس دن کے اندر اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کے اندر ابھی تک ہم خوشیاں تو مناتے ہیں، باجے تو بجاتے ہیں اور دیگر خوشیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ذہنی طور پر، فکری طور پر ابھی تک ہم آزاد نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے ذہن کو بھی جو ہے آزاد کرنا ہے، فکر اور سوچ کو بھی ہم نے انگریزوں کی غلامی سے جو ہے وہ نکالنا ہے. ابھی تک انگریزوں کی غلامی ہمارے اوپر تسلط ہے، یہود و نصارہ کی غلامی کے اندر ہم زندگی گزارے ہیں. تو 14 اگست کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر، فکری طور پر جو ہے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں. ہمارے جو ہے اکابرین نے، ہمارے جو ہے اسلاف نے جو اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں اس وقت تو یہ نظریہ تھا کہ ہم ذہنی اور فکری طور پر آزاد ہوں، لیکن آج جو ہے ہمیں جیسے نظر آ رہا ہے ہم ذہنی اور فکری طور پر جو ہے ان کے غلام بن چکے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم سیلیبریٹ ضرور منائیں، خوشی ضرور منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. 2 شکرانے کے نفل بنیں اور 2 شکرانے کے نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا ہے اور یہ ملک جو ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قوم ہے، اور ہندوؤں کا مذہب الگ ہے، مسلمانوں کا مذہب الگ ہے. مسلمان جو ہے الگ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق الگ تھلگ ہو کر زندگی گزاریں، کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر ہم اس معنی میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہمیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے بطور نفل شکرانے کے طور پر پڑھنے. دوسرا کام آپ نے جو ہے جن ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے
اپنے آپ کو ملک پاکستان کے لیے جو ہے قربان کر دیا، ان کے لیے آپ نے جو ہے صدقہ نکالنا ہے۔ یعنی اس دن آپ جو صدقہ نکالیں گے ان مسلمان شہداء کی جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی قربانیاں دی، ان کے لیے جو ہے آپ یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب، یا اللہ ان مرحومین کو جو ہے اس کا ثواب عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور تیسرا آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہیں ملک پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو ہے ہر شر سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہر دشمن سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کو تا قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ یہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر اپنے شہداء کو جو ہے یاد کرنا ہے جو شروع سے لے کر ملک پاکستان بننے سے پہلے اور اب تک ہماری افواج پاکستان جو ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور ہمارے جو ہے سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو شاد آباد رکھے، ہمارے ملک کو جو ہے غلامی سے، ہمارے ملک کو غیروں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو ہے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے ملک کے اندر نیک اور صالح حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حکمران نصیب فرمائے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ اگر جہاں پر میری سرحد ہے، جہاں پر میری حکومت ہے، یہاں پر اگر پیاسا کتا بھی مر جائے، کل قیامت والے دن جو ہے عمر کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا۔ آج ہمارے حکمران کتنے بے حس ہو چکے ہیں، آج عوام کے اوپر ظلم، کبھی بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں، کبھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، کبھی خود و نوش کی اشیاء پر ٹیکس لگ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کا جینا جو ہے انہوں نے مشکل کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے ملک کے حکمرانوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ اپنی عوام کے بارے میں جو ہے بہترین فیصلے کریں۔ تو یہ 3 کام میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں، آپ نے 14 اگست کے دن جو ہے یہ 3 کام کرنے۔ سب سے پہلے شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا اس کی نعمت پر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بطور نعمت کے جو آدمی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر جو ہے شہدائے پاکستان کے لیے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے جو ہے صدقے کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور آخری بات جو ہے ملک پاکستان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرات قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان کے مطابق اجر اور بدلہ نصیب فرمائے، اور شہداء کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بلند فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے حکمران جو ہمارے اس وقت مسلط ہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے اور اپنے عوام کے حق کے اندر بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔